الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ صاحب التاج والمعراج سید الانس والجنات محبوب رب الارض والسماوات الذي اسمه مكتوب في الانجیل والتوراة ارسله اللہ تعالی بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء رجل الى نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال یا رسول اللہ كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم فقال المرء مع من أحب رواه البخاري أو كما قال عليه الصلاة والسلام ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد میرے بزرگوں اور ساتھیوں، بخاری شریف کی ایک روایت آپ کے سامنے میں نے تلاوت فرمائی۔ میرے دوستو، یہ روایت ہے اللہ و اس کے رسول سے محبت کے بارے میں، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کے بارے میں۔ میرے دوستو، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کیا، حضور کیا فرماتے ہیں ایسے شخص کے بارے میں جس کو ایک جماعت سے محبت ہو لیکن وہ ان کے ساتھ نہیں ہو سکا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی جس سے محبت رکھتا ہے اس کے ساتھ ہی ہے یا کہ آخرت میں اسی کے ساتھ ہوگا یا اسی کے ساتھ کر دیا جائے گا۔ میرے دوستو، یہ حدیث مبارک اس بنا پر بیان کی گئی کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشادات کے مطابق کہ جس نے اللہ کے جس بندے سے محبت کی، اللہ والوں سے محبت کی، اللہ کے رسول سے محبت کی، قیامت کے دن اسی کی صحبت اسے ملے گی۔ ایک دوسری روایت مسلم شریف کی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ جل جلالہ ارشاد فرمائیں گے، کہاں ہیں میرے وہ بندے جو میری عظمت اور جلال کی وجہ سے آپس میں الفت اور محبت رکھتے تھے؟ آج جب کہ میرے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں، میں اپنے ان بندوں کو اپنے سائے میں جگہ دوں گا۔ میرے دوستو، اسی طرح ایک دوسری روایت ہے مسلم شریف کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ ایک شخص نے اپنے ایک بھائی سے جو
دوسری ایک بستی میں رہتا تھا، ملاقات کے لیے چلا تو اللہ جل جلالہ نے اس کی راہ گزر پر ایک فرشتے کو منتظر بنا کر بٹھا دیا۔ جب وہ شخص اس مقام سے گزرا تو فرشتے نے اس سے پوچھا تمہارا کہاں کا ارادہ ہے؟ اس نے کہا میں اس بستی میں رہنے والے اپنے ایک بھائی سے ملنے جا رہا ہوں۔ فرشتے نے کہا کیا اس پر تمہارا کوئی احسان ہے اور کوئی حق نعمت ہے جس کو تم پورا اور پختہ کرنے کے لیے جا رہے ہو؟ اس بندے نے کہا نہیں، میرے جانے کا باعث اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ اللہ کے لیے مجھے اس بھائی سے محبت ہے، یعنی بس اسی الہی محبت کے تعلق اور تقاضے سے میں اس کی زیارت اور ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ فرشتے نے کہا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ مجھے اللہ جل جلالہ نے تمہارے پاس یہ بتلانے کے لیے بھیجا ہے کہ اللہ جل جلالہ تم سے محبت کرتا ہے، جیسا کہ تم اللہ کے لیے اس کے بندے سے محبت کرتے ہو، اللہ جل جلالہ تم سے محبت کرتا ہے۔ میرے دوستو، اسی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت، اور پھر جو اللہ والے لوگ ہیں ان کے ساتھ محبت، یہ انسان کی زندگی کو بدل دیتی ہے۔ حضرت امام ابو داؤد رحمہ اللہ تبارک و تعالی ایک روایت نقل کرتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندوں میں سے کچھ ایسے خوش نصیب بھی ہیں جو نبی یا شہید تو نہیں لیکن قیامت کے دن بہت سے انبیاء اور شہداء ان کے خاص مقام قرب کی وجہ سے ان پر رشک کریں گے۔ صحابہ نے عرض کیا تو اللہ کے خوش نصیب بندوں میں سے کچھ ایسے بندے بھی ہیں جو نبی یا شہید تو نہیں لیکن قیامت کے دن بہت سے انبیاء اور شہداء ان کے خاص مقام کی وجہ سے، قرب کی وجہ سے ان پر رشک کریں گے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بتلا دیجئے وہ کون بندے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے بغیر کسی رشتہ داری اور قربت کے اور بغیر کسی مالی لین دین کے روح خداوندی کی وجہ سے باہم محبت کی، پس قسم ہے خدا کی ان کے چہرے قیامت کے دن نورانی ہوں گے بلکہ سراسر نور ہوں گے، اور وہ نور کے ممبروں پر ہوں گے، اور عام انسانوں کو جس وقت خوف و ہراس ہوگا اس وقت وہ بے خوف اور مطمئن ہوں گے، اور جس وقت عام انسان مبتلا غم ہوں گے وہ اس وقت بے غم ہوں گے۔ اور اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، یہ قرآن کریم کی سورہ یونس کی یہ آیات کریمہ تلاوت فرمائی، الا ان اولیاء اللہ ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ فرمایا معلوم ہونا چاہیے کہ جو اللہ کے دوست
اور اس سے خاص تعلق رکھنے والے ہیں ان کو خوف اور غم نہ ہوگا، نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں۔ میرے دوستو، پہلی قوموں میں سورہ بروج کی قرآن کریم کا آخری پارہ والسماء ذات البروج والیوم الموعود، اصحاب الاخدود النار ذات الوقود، اس آیات کریمہ کے ساتھ ایک واقعہ لکھا ہوا ہے تفسیر مظہری نے، قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پہلے زمانوں میں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بعد، فرماتے ہیں ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا ذو نواس۔ اس بادشاہ کا نام تھا ذو نواس۔ اس نے اپنے پاس ایک ساحر اور جادوگر رکھا ہوا تھا جو اس کو آنے والے وقت کی خبریں دیتا تھا اور کچھ ادھر ادھر کی باتیں اس کو بتاتا تھا اپنے سحر اور جادو کے ذریعے سے۔ وہ ذو نواس بہت زیادہ، اس کے پاس جو ساحر تھا وہ بہت زیادہ بوڑھا ہو گیا، وہ جادوگر۔ تو اس نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، میں بہت زیادہ بوڑھا ہو گیا ہوں، اب ایک بچہ مجھے دو، جو ذہین سا بچہ ہو، تاکہ یہ جو میرے پاس سحر کا جو علم ہے یہ میں اس کو سکھا دوں، یہ جادو۔ تو بادشاہ نے جب اعلان کیا رعایا میں ذو نواس نے، تو ایک بچے کو لایا گیا۔ وہ بچہ بہت ذہین بچہ تھا۔ یہ بچہ روز آتا اور اس ساحر سے علم سیکھتا، کچھ جادو سیکھتا، لیکن جب گھر سے نکلتا تھا تو راستے میں ایک درویش، ایک صوفی تھا، ایک بزرگ، اس کی آواز وہ سنا کرتا تھا۔ تو اس بچے پر اس درویش کی آواز بہت اچھی لگتی تھی، اور اس بچے نے اس درویش کے ساتھ، اس راہب عالم کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا شروع کر دیا۔ جب یہ بچہ گھر سے نکلتا تھا تو پہلے اس درویش کے پاس بیٹھتا تھا اور اس سے کوئی دین کی باتیں سیکھتا تھا، اور پھر اس کے بعد جاتا تھا بادشاہ کے دربار میں اور اس جادوگر سے سیکھتا تھا۔ لیکن اس بچے کو جب دیر ہو جاتی تھی تو یہ جادوگر اسے خوب مارتا پیٹتا تھا، اور جب واپسی پر جاتا تو پھر اس درویش کے پاس رکتا، تو گھر جاتا تو گھر والوں سے بھی مار پیٹ پڑتی اس بچے کو، بہت مار پیٹ پڑتی اس بچے کو۔ ادھر بادشاہ کا جو جادوگر تھا وہ اسے مارتا اور ادھر سے گھر والے اسے مارتے پیٹتے۔ ایک دن اس نے یہ اپنی حالت اس درویش اور صوفی کو بتا دی۔ کہا، حضرت، اگر دربار میں دیر سے جاتا ہوں تو وہاں وہ ساحر سے بہت مار پڑتی ہے مجھے، اور جب گھر دیر سے جاتا ہوں، یہاں آپ کے پاس بیٹھتا ہوں تو وہاں گھر میں مار پڑتی ہے۔ تو اس نے اس بچے سے کہا، بیٹا، کہ یہ تو جب تم دین برحق کی طرف آؤ گے تو تم پر آزمائشیں آئیں گی، لیکن جب تم اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کو اپناؤ گے تو تمہیں آزمائشیں آئیں گی تم پر،
بس اس بچے نے دل صبر کر لیا، روزانہ آتا اور اس درویش کے پاس بیٹھتا۔ جب بادشاہ کے دربار میں جاتا تو راستے میں پہلے درویش کے ساتھ بیٹھتا، پھر بادشاہ کے دربار میں جاتا۔ گھر بھی جاتا تو پہلے درویش کے ساتھ بیٹھتا اور پھر اپنے گھر جاتا۔ ایک دن گھر سے نکلا، دیکھا تو راستے میں ایک جنگل پڑتا ہے، اس جنگل میں کچھ لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں، اور اس نے دور سے دیکھا کہ ایک خونخوار جانور ہے۔ بعض مفسرینوں نے لکھا ہے کہ شیر نکلا ہوا تھا۔ لوگ راستے کے اس طرف بھی ہیں، دائیں طرف بھی اور بائیں طرف، لیکن راستے سے کوئی گزر نہیں سکتا، ڈر رہے ہیں سب لوگ۔ سب لوگ ڈر رہے ہیں۔ اس بچے نے دل میں اللہ سے دعا کی کہ اے میرے اللہ، اگر یہ درویش کا دین جو ہے یہ اگر سچا دین ہے تو یا اللہ میں یہ پتھر اٹھا کر اس شیر کو مارتا ہوں اور اس شیر کو تو ہلاک کر دے، تاکہ ان آنے جانے والے مسافروں کے لیے راستہ کھل جائے۔ اس بچے نے جیسے ہی پتھر اٹھایا اور اللہ کا نام لے کر یہ پتھر مارا، پتھر کوئی بہت بڑا نہیں تھا، چھوٹا سا پتھر تھا، لیکن جیسے ہی شیر کو لگا، شیر وہی تڑپ کر مر گیا۔ لوگ ادھر ادھر جانے لگے، لیکن اس بچے کی معاشرے میں بڑی واہ واہ ہو گئی کہ واقعی یہ کوئی بزرگ بچہ ہے، یہ متقی بچہ ہے، پرہیزگار ہے واقعی۔ اب جب درویش کے پاس پہنچا تو اسے پورا یہ واقعہ سنایا اس نے کہ آج راستے میں یہ واقعہ مجھے پیش آیا ہے استاد۔ تو اس استاد نے، درویش نے اسے کہا کہ بیٹا اب اللہ نے تمہیں اس مقام پر پہنچا دیا ہے کہ تم اب لوگوں کے علاج کر سکو گے اور ایک طبیب بن جاؤ گے، تم ایک روحانی طبیب بن جاؤ گے تم۔ لیکن یاد رکھنا، درویش نے کہا کہ میرے بارے میں تم بادشاہ کو کچھ بھی نہیں بتانا، ورنہ یاد رکھو وہ بادشاہ مجھے قتل کر دے گا۔ اب یہ بچہ جب دربار میں جاتا ہے سبق کے لیے اس ساحر کے پاس، تو دیر ہو گئی اسے، پھر اس ساحر نے اسے خوب مارا کوٹا۔ لیکن جب واپسی ہوا تو اس بچے کے اتنے چرچے عام ہو چکے تھے کہ بادشاہ کا ایک وزیر تھا جو بالکل نابینا ہو چکا تھا، جس کی آنکھوں کی نظر چلی گئی تھی، وہ اس بچے کے پاس آیا اور اسے کہنے لگا مجھے پتا ہے کہ تم ایک روحانی طبیب ہو، لہٰذا میرا علاج کرو۔ تو یہ بچہ اس وزیر سے کہنے لگا کہ میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، اور اللہ کی ایک ذات ہے جو وحدہ لا شریک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور وہی بیماروں کو شفا دیتا ہے۔ اگر تمہارا عقیدہ یہ ہے تو اللہ تمہیں اچھا کر دے گا، اور تم اللہ کو وحدہ لا شریک مانو اور ذو نواس کا انکار کر دو تم۔ بس اس بچے کی یہ باتیں سن کر اس وزیر کے دل پر بہت اثر ہوا، اور اس نے کہا کہ بس اب تم مجھ پر دم پھونکو۔ جیسے ہی اس بچے نے اللہ کا کلام پڑھا تو اس نابینا وزیر کی نظر آ گئی۔ جب نظر آئی اس وزیر کی تو یہ حسب معمول بادشاہ کے دربار میں گیا اور بیٹھا، تو بادشاہ اس کو دیکھ کر حیران ہو گیا کہ تمہاری نظر کیسے آ گئی، تم تو اندھے تھے، تمہاری نظر کیسے آ گئی؟ تو اس نے کہا
کہ تمہارا اور میرا ایک ہی اللہ ہے جو وحدہ لا شریک ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، اور اسی نے مجھے شفا عطا فرمائی ہے، اسی وجہ سے میری آنکھیں صحیح ہو گئی۔ ذو نواس نے اس وزیر سے کہا کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ بس ذو نواس بادشاہ نے سیدھا اس وزیر کو پکڑا اور کہا اسے جیل میں ڈال دو، قید کر دو اس کو۔ جب اسے قید کیا اور خوب مارا پیٹا تو اس نے اس بچے کا نام بتا دیا کہ اس بچے نے مجھ پر دم ڈالا تھا اور مجھے کہا تھا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ بادشاہ کو بہت غصہ آیا، بادشاہ نے اپنی فوج اور رعایا سے کہا کہ اس بچے کو تلاش کرو، اس بچے کو تلاش کرو، یہ کون ہے؟ جب اس بچے کو لایا گیا تو بادشاہ نے دیکھا تو اس نے کہا تو میرے دربار میں علم سیکھتا تھا اور اب تم نے یہ کام شروع کر دیا ہے، تم اب میری خدائی سے انکار کرتے ہو۔ ذو نواس بادشاہ نے اسے کہا اور وزیروں سے کہا کہ اسے بھی قید میں ڈال دو۔ جب اس بچے کو قید میں ڈالا گیا تو اسے بھی خوب مارا پیٹا گیا۔ اس بچے نے درویش کا نام بتا دیا کہ میں نے یہ علم خداوندی یہ اس درویش سے سیکھا ہے۔ بس اس درویش کو بھی لایا گیا اور جیسے ہی لایا گیا اس درویش کو بھی وہیں پر شہید کر دیا گیا۔ جیل میں ہی اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا کہ یہ درویش شہید ہو گیا جیل میں۔ پھر اس ذو نواس بادشاہ نے اپنے ان فوج سے کہا کہ اس بچے کو اٹھاؤ اور جاؤ پہاڑ کی کسی اونچی چوٹی پر لے کر جاؤ اسے، اور وہاں پہاڑ سے اس بچے کو نیچے پھینکو تاکہ اس کا نام و نشان ختم ہو جائے، ورنہ یاد رکھو کہ یہ اللہ پاک کی وحدانیت پوری دنیا میں عام کر دے گا یہ بچہ۔ فوجیوں نے اٹھایا اس بچے کو اور سیدھا پہاڑ کے اوپر لے گئے۔ جب پہاڑ کے اوپر لے گئے اور وہاں سے گرانے لگے تو اس بچے نے اللہ جل جلالہ سے دعا کی، یا اللہ میری حفاظت فرما، تو ہی ہمارا برحق رب ہے اور میری حفاظت فرما۔ اب جیسے ہی اس بچے نے یہ الفاظ کہے اس پہاڑ کے اوپر زلزلہ آیا، یہ بچہ رہ گیا اور بادشاہ کی جو فوج تھی وہ سب پہاڑ کے اندر، پہاڑ ان کے اوپر آئے اور سب غرق ہو گئے اور یہ بچہ بچ گیا۔ پھر بھی یہ بچہ واپسی بادشاہ کے دربار میں پہنچا تو بادشاہ سے کہا کہ میں آ گیا ہوں۔ تو بادشاہ اب اس بچے کو مخاطب کر کے کہہ رہے کہ جو فوج میں نے تمہارے ساتھ بھیجی تھی، کہا تمہاری اس فوج کو میرے رب نے ہلاک کر دیا، تمہاری اس فوج کو میرے رب نے ہلاک کر دیا، تباہ ہو گیا ابھی۔ بادشاہ کو بہت غصہ آیا اور بادشاہ نے اور فوج کو حکم دیا، کہا اس بچے کو کشتی میں بٹھاؤ اور سمندر میں لے کے جاؤ، اور اگر یہ اپنے دین سے نہ پھرے تو اسے سمندر کے بیچ میں پھینک دو۔ جیسے ہی فوج تیار ہوئی اور اس بچے کو اٹھا کر کشتی میں پھینکا اور خود بھی بیٹھے، جب سمندر کے بیچوں بیچ پہنچے تو پھر اس بچے نے دعا شروع کر دی، یا اللہ آپ برحق میرے رب ہیں، میری حفاظت فرما، میری حفاظت فرمائیے۔ ایک دم سمندر میں طوفان آیا اور وہ کشتی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی اور بادشاہ کی جو فوج تھی یہ سب کے سب ہلاک ہو گئے
اور وہ بچہ ایک تختے پر رہا اور سیدھا پھر بادشاہ کے دربار تک پہنچ گیا۔ جب پہنچا تو بادشاہ کو بہت غصہ آیا، کہا میری فوج کہاں ہے؟ کہا میرے رب نے تیری فوج کو ہلاک کر دیا ہے۔ یہ کوئی جنگ اخبار کی خبر نہیں ہے، سورہ بروج کی تفسیر آپ کو سنا رہا ہوں، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ۔ پھر بادشاہ سے یہ بچہ کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ مجھے قتل کر دیں تو بس اس کا ایک ہی طریقہ ہو سکتا ہے، اس کا ایک ہی طریقہ ہو سکتا ہے۔ کہا وہ کون سا طریقہ ہے؟ کہا اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم تیر لے کر آؤ اور کمان بھی لے کر آؤ۔ جب یہ تیر کمان میں تم ڈالو تو اس وقت تم کہنا اللہم رب الغلام، بس یہ الفاظ کہنا، بسم اللہ رب الغلام، یہ الفاظ کہنا۔ اس بچے نے جو یہ الفاظ بادشاہ کو بتلائے تو بادشاہ کو غصہ تو آیا، لیکن کہا اچھا میری اتنی فوج ہلاک ہو گئی، اب تو تیری بات مان لیتا ہوں۔ جیسے ہی بادشاہ نے یہ الفاظ کہے اور تیر مارا تو یہ بچہ شہید ہو گیا۔ اور یہ کون تھا یہ بچہ؟ عبداللہ بن تامر۔ یہ کون تھا؟ عبداللہ بن تامر، جسے یوسف ذونواز بادشاہ نے شہید کیا تھا۔ اور پھر یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک نہر کھودی گئی، ایک نہر سی کھودی گئی۔ جب وہ کھودنے لگے تو اس عبداللہ بن تامر کی قبر سامنے آئی اور دیکھا تو اس کا ہاتھ یہاں پڑا ہوا ہے، اس کا ہاتھ یہاں پڑا ہوا ہے۔ جیسے ہی وہ ہاتھ ہٹایا تو اس سے اسی جگہ سے خون کے فوارے اسی طرح جاری ہو گئے۔ تو عرض میری یہ تھی، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرنا، انہی لوگوں کو بھی اللہ جل جلالہ اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ تو دیکھو کتنے زمانے بیچ میں گزرے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی درمیان، یعنی عیسیٰ علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں یہ وقت ہے اس کا، عبداللہ بن تامر کا۔ اور عبداللہ بن تامر کتنی صدیوں بعد، یعنی اندازہ آپ لگاؤ تو کتنی صدیاں بیچ میں گزری، 500-600 صدیاں بیچ میں گزری، اور اس کے باوجود یعنی 600 سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اور پھر آقا علیہ السلام کے درمیان، تو اگر یہ درمیان میں بھی آیا ہو تو 300 سال تو ہو گئے۔ تو 300 سال بعد اس کی لاش حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب اس نہر کھود رہے تو اس کی لاش سامنے آئی، تو جیسے ہی اس کا ہاتھ ہٹایا تو ویسے ہی خون کا فوارہ جاری ہے۔ تو یہ طاقت اللہ جل جلالہ نے کون سے لوگوں کو دی ہے جو ہماری زندگی میں بھی ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اکثریت سے آپ نے دیکھا ہوگا قبرستانوں میں اکثر اللہ جل جلالہ ایسے نظارے سامنے کرواتا ہے کہ
ایک جگہ کھودتے ہیں، اکثر قبر والے دیکھتے ہیں تو وہ بالکل سلامت پڑا ہوتا ہے، ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ قبر کس کی ہے، قبر کی پہچان بھی نہیں ہوتی ان کو۔ لیکن اللہ جل جلالہ دکھاتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے لیے جس نے آپس میں بھی محبت کی تو گویا کہ اللہ جل جلالہ کی محبت ہی اس کے لیے واجب ہو گئی۔ اور جیسے میں نے پہلے مسلم شریف کی حدیث مبارک آپ کو سنائی، اس سے پہلے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص راستے میں جا رہا ہے اور اس کے لیے اللہ جل جلالہ نے فرشتہ مقرر کر کے راستے میں کھڑا کر دیا، اور جب یہ شخص وہاں سے گزرتا ہے تو فرشتہ اس سے پوچھتا ہے کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ تو کہا کہ اس بستی کے اندر ایک میرا بھائی ہے، اس کی خیریت دریافت کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو فرشتہ اسے جواب میں کہتا ہے کہ تمہارا کوئی لین دین ہوگا اس کے ساتھ، کوئی معاملہ ہوگا، وہ معاملہ مضبوط کرنا چاہتے ہو، جیسے ہم لوگوں کے ہاں کوئی پیسوں کی تاریخ ہوتی ہے یا کوئی دوسری چیز کی کوئی تاریخ ہوتی ہے، فلاں تاریخ، تو ہم لوگ مضبوط کرتے ہیں کہ بھائی تمہیں وہ تاریخ یاد ہے یا نہیں۔ تو فرشتے نے اس شخص سے کہا کہ تمہیں کوئی تاریخ مضبوط کرنی ہے، یعنی وہ اپنا نیٹا پورا کرنا ہے تم نے؟ تو اس نے کہا نہیں، میں اس شخص کے ساتھ صرف اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں، اسی وجہ سے اس کے پاس جا رہا ہوں، صرف اللہ کے لیے اس سے محبت کرتا ہوں۔ تو اس فرشتے نے پھر جواب میں اس شخص کو کہا کہ اللہ جل جلالہ نے مجھے بھیجا ہے اور اللہ جل جلالہ فرما رہا ہے کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، تم اللہ کے لیے کسی سے محبت کرو تو اللہ جل جلالہ تم سے محبت کرے۔ کاش کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ اللہ کے لیے محبت کریں، کوئی ہماری دنیاوی غرض اور لالچ کسی سے نہ ہو، لیکن وہ محبتیں ہماری کیسی ہیں